یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں، میں ہوں شاہپارہ سلیم امتیاز کے ساتھ بدلو چینل پر۔ انفنشڈ وار بزنس ان افغانستان۔ کابل میں خودکش دھماکوں کے بعد سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے؟ کیا ISI خراسان اور القاعدہ جو ہے طالبان کے لیے بڑا چیلنج ہوں گے؟ اور کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں طالبان امریکہ کے حریف ہوں گے؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کی گفتگو کا آغاز ہو، آپ کو یاد دہانی دلوا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو پریس کر دیجئے۔ اور آپ مجھے بتائیں امتیاز صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو دھماکہ ہوا ہے کابل میں اس میں کتنی جان جو ہے وہ گئی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ افغانستان ایک ایسی انپریڈکٹیبل جگہ ہے جس کے بارے میں بہت لوگ پنڈت لگے ہوئے ہیں، ہزارہ ٹیلی ویژن پہ اور اخبارات میں، اور لاکھوں واٹس ایپ گروپ میں بحثیں ہو رہی ہیں افغانستان ایک بڑا انگما ہے، دنیا کے لیے انگما ہے۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جی وہ تو اب جنگ ختم ہونے جا رہی ہے، امریکیوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا تھا دوحہ میں فروری 2020 میں، اور اب امریکی اس حساب سے واپس جا رہے ہیں۔ اب وہ اتنا واپس جانا اتنا غیر منظم تھا اور اتنا ہیپ ہیزرڈ ہے، اور کہ اب پتہ نہیں کون کنٹرول کر رہا ہے طالبان کو، افغانستان کو، کابل کو کون کنٹرول کر رہا ہے۔ طالبان بظاہر کنٹرول میں بیٹھے ہیں، لیکن انہی میں سے گزر کر دہشت وہ جو تھے سوسائڈ بامبرز، خودکش، وہ پہنچ جاتے ہیں جہاں امریکی کھڑے تھے کاغذات چیک کرنے کے لیے، اڑا دیا اپنے آپ کو، اور اس کی ذمہ داری لے لی ہے اسلامک اسٹیٹ جو ہے IS خراسان نے۔ جی، یہ وہی تنظیم ہے جس کے بغدادی خلیفہ بنے تھے۔ اچھا۔ اور یہ شام اور عراق کے کچھ علاقے کو بہت بڑے علاقے پہ یہ ایک سلفی وہابی اور ایک ایکسٹریم اسٹیٹ بن گئی تھی۔ اس کے ختم کرنے کے لیے امریکیوں کو دوبارہ عراق میں جانا پڑا تھا 2014 میں، اور پھر فتح کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ ان کے خودکشوں نے حملہ کیا اور پھر وہاں فائرنگ بھی ہوئی، اور 103 لوگ مارے گئے۔ میرا خیال ہے مزید کیجوالٹیز بڑھ جائیں گی، بالکل جی، 13 امریکی کیونکہ 150 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ اب اس میں امریکہ نے افغانستان کے کسی اصل کمبیٹ میں کبھی ان کے 13 فوجی نہیں مارے گئے، اور 15 شدید زخمی ہیں۔ ممکن ہے ان کی تعداد 15-20 ہو جائے، اور یہ لوگ وہاں پہ تو صرف ایویکیویشن کر رہے تھے نا خلا۔ ہاں جی۔ اب امریکیوں اور طالبان میں جو معاہدہ ہوا تھا کہ جب امریکی وڈرال کر رہے ہوں گے تو پھر وہ طالبان ان پہ حملے نہیں کریں گے، لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے اس معاہدے کے بعد سے طالبان امریکی فوجوں کو نہیں نشانہ بنا رہے تھے۔ اس پر یہ جو IS جو ہے، داعش جسے کہتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا جو بنی تھی، اس کی ایک شاخ یہاں 2015 سے کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ اس میں افغانستان کے ایک صوبے میں زیادہ تر مرکوز ہے، اور ان کے پاس بہت سارے ناراض طالبان بھی چلے گئے ہیں۔ اچھا۔ ان کے پاس بہت سارے القاعدہ کے لوگ بھی چلے گئے ہیں، ان کے پاس بہت سارے ہمارے جو یہاں پہ سپاہ تھے اور مختلف ملیٹنٹ گروپس تھے ان کے لوگ بھی چلے گئے ہیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ طالبان نے غداری کی ہے، اچھا، یہ امریکیوں کے ایجنٹ بن گئے ہیں، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے امریکیوں کے آگے۔ اوکے۔ تو لہذا اب یہ ہو رہا ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ افغانستان طالبان کے آنے کے بعد بھی مستحکم نہیں ہونے جا رہا۔ تو داعش جو ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، what they are asking for؟ وہ اب دنیا بھر میں اسلام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، کون سا ورژن آف اسلام؟ وہ کہتے ہیں اصل اسلام مسلمان ہم ہیں، اسلاف یعنی سلف، جس طرح اسلاف تھے حضور کے زمانے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زندگی تھی، جس طرح وہ رہتے تھے، ہم ویسے اس طرح کا اسلام لانا چاہتے ہیں۔ تو جو وہ کہتے ہیں انہیں جو طالبان کا یہ قبائلی اسلام ہے، ہاتھ کاٹ دو، وہ کیا کرو، سنسار کر دو، یہ جو بہیمانہ سزائیں دیتے تھے، وہ اس سے بھی بہت آگے ہیں۔ اچھا۔ تو وہ تو بالکل وہ اور طرح کا۔ اب اس میں کیا ہوگا، جو بہت شدت پسندی جتنی پھیل رہی ہے، لوگ جائیں گے جی اچھا اصل اسلام تو اب ان کا ہے۔ اب اس کے بارے میں دنیا میں جب کہا جاتا ہے نا، عام مسلمانوں سے ہم پوچھتے ہیں یا مجھ جیسے لوگوں، نہیں جی نہیں، یہ تو اسلام نہیں ہے۔ بھائی دوسرا اسلام کون سا ہے، سامنے تو لائیں۔
کتنے لاکھوں علماء کرام ہیں, اگر وہ کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ کوئی اسلام نہیں ہے جو تم کر رہے ہو, یہ تم فساد کر رہے ہو, فساد فی الارض کر رہے ہو. بالکل صحیح. ایسے بلکہ ہی ہو رہا ہے, ان کے لیے دعائیں مانگی گئی ہیں اور پاکستان میں بڑا ویلکم کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی طالبان اب تو ایسی چیز لکھی جا رہی ہے کہ سیاسی اسلام اصل میں مقابلہ کر سکتا ہے مغرب کا, اور یہ مقابلہ کریں گے قرون اولیٰ کے لوگ جنہیں نہ کچھ آتا ہے نہ پتہ ہے. اب طالبان کا مسئلہ کیا ہے, ایک جدید مشینری وہ بن گئی. امریکیوں نے جس بےہودہ طریقے سے وڈرال کیا ہے, بجائے اس کے کہ یہ ایک ڈسپلنڈ اور آرگنائز ٹرانسفر آف پاور ہوتا اور کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوتا دوحہ میں, نہ طالبان نے کیا, نہ غنی نے کیا, نہ قوم پرست تیار ہوئے, نہ بنیاد پرست تیار ہوئے. ابھی بائیڈن جو ہے, اب وجہ کیا ہے, افغانستان میں یہ سیاسی سمجھوتا کرنا بڑا مشکل کام ہے. مشکل کام ہے. اب جو ہی امریکی فوجیں نکلیں گی, آپ دیکھیں گے کہ وہاں مارا ماری چل پڑے گی. لیکن بائیڈن جو ہے ابھی حال میں بیان دے رہے ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ آنا پڑا تو پھر آ کے مارنے کے لیے واپس آئیں گے. اب تو ان کے لیے دیکھیے, وہ 2014 میں عراق واپس گئے تھے. میں نے ابھی پچھلے دنوں آپ سے کہا تھا کہ بھئی اگر یہاں سے ایک دہشت گرد کی کارروائی ہو گئی, آج ہو گئی, کل گزشتہ روز کابل میں, تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور انہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. امریکہ 20 سال میں کوئی ایسا لاہے عمل کیوں نہیں تیار کر پایا کہ دہشت گردی کو کنٹرول کر پاتا؟ دیکھیے, اگر امریکہ افغانستان میں ایک مستحکم قومی ریاست, ایک اسٹیٹ نہیں بنا سکا, قومی تو میں نہیں کہوں گا, ایک اسٹیٹ نہیں بنا سکا, بلکہ کلائنٹ اسٹیٹ ہو, اور اس اسٹیٹ کو انہوں نے خود ہی ایروڈ کر دیا اپنی, جس طرح کی انہوں نے وڈرال جس طریقے سے کیا ہے, تو طالبان بھی یہ بھول گئے کہ وہ اس اسٹیٹ کو نہیں چلا سکتے. اب یہ فوج کیوں ناکام ہوئی کہ سارا اوپر جو تھا نا انتہائی ماڈرن امریکن ملٹری کی جو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر وہ چلا رہی تھی اس فوج کو, وہ ہٹا لی, تو لہذا وہ فوج بالکل ہی بے دست و پا ہو گئی. ان کی آنکھیں بند ہو گئی, ان کے کان بند ہو گئے, ان کا دماغ چھن گیا, وہ کہاں سے لڑ سکتے تھے. اچھا, تو لہذا وہ کولیپس کر گیا. اچھا مجھے بتائیں, آپ کے خیال میں اب جو دہشت گردی سٹارٹ ہوئی ہے اس میں کل رات سے دیکھ رہا ہوں, ہاں طالبان امریکہ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے. دیکھیں اس وقت تو گزشتہ دنوں سے 14 اگست کے بعد سے جب سے یہ شروع ہوا ہے ایویکویشن, طالبان اور وہاں پہ جو لوکل کمانڈرز ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. CIA کے چیف بھی کابل میں آئے ہوئے تھے, جو ملا برادر سے مل کر گئے ہیں. امریکیوں کے طالبان سے گزشتہ کئی سالوں سے بڑے قریبی کمیونیکیشن تھی, اور یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ ایک ایگریمنٹ تھا. امریکیوں نے جانا تھا اور طالبان نے یقین دلایا. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اب یہاں پاکستان میں, اچھا اب وہ کیا ہے, ابھی اس میں یہ وقت تھا کہ جب امریکی فوجیں وڈرا ہو رہی تھیں اور طالبان نے ٹیک اوور کیا, کہ پوسٹ وار پوسٹ کانفلکٹ اسٹریٹجی کیا ہو, تقاضے کیا ہیں. بالکل صحیح. ایک دنیا بھر میں ایک تو کنفلکٹ کی سچویشن, ایک کنفلکٹ اور ٹرانزیشن کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, ایک پوسٹ کنفلکٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. یعنی جنگ ختم ہو گئی, اب بربادی ہوئی ہے, جو تباہی ہوئی ہے, بربادی ہے, اسے ٹھیک کرنا ہے, اور یہ کہ نظام کو مستحکم کرنا ہے, اور جو جنگ کی جو آفٹر ایفیکٹس ہیں انہیں ایڈریس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ابھی وڈرال ہو ہی رہا ہے, 31 اگست کو مکمل ہونا ہے. ابھی امریکی فوجیں وہاں پہ موجود ہیں, نیٹو کی فوجیں موجود ہیں, کابل میں موجود ہیں, بھلے ایئرپورٹ میں موجود ہیں, لیکن ہیں, اور وہاں پہ یہ دونوں مل کر طالبان اور وہ یہ آپریشن کر رہے ہیں ایویکویشن کا. اب یہ جس طرح سے ایویکویشن ہو رہی ہے, اب ہر افغان باہر جانا چاہتا ہے. بھئی اگر آپ نے افغانستان کو مستحکم رکھنا ہے تو سارے افغانوں کو کیوں آپ لے جا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر امریکیوں نے اور ویسٹرن کنٹریز نے, نیٹو ممالک نے طالبان کے ساتھ مل کر افغانستان کو سٹیبلائز کرنا ہوگا, اگر کوئی ایسا امکان بنے گا, تو ان کے پاس وہ مین پاور جو انہوں نے کریٹ کی وہ تو باہر چلی جائے گی. تو یہ طالبان جو ہیں جنہیں کوئی زبانی نہیں آتی سوائے پشتو کے یا فارسی کے, یہ کیسے کر لیں گے, یا جنہیں کوئی اسکل ہی نہیں آتی. تو لہذا یہ ہونے جا رہا ہے کہ ایک بڑا ایک جو پوسٹ وار جو ہے نا, جو صورتحال ہے مستحکم کرنے کی اور افغانستان کو اور ایک صحیح آرڈر لانے کی, وہ بھی ڈسرپٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یار لوگ جو ہے بڑے اب سیاسی اسلام کی فتح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. بھئی سیاسی نظام آپ یہ لانا چاہتے ہیں اسلام جو طالبان لائیں گے؟ ٹھیک ہے. آپ دنیا کی کس صدی میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ 21ویں صدی میں جانا چاہتے ہیں, اب 1500 سال پہلے پتھر کے زمانے کے پیچھے جانا چاہتے ہیں. اب طالبان افغانستان میں بھی جو ترقی ہوئی زیادہ تر شہروں میں ہوئی,
اور اگر ترقی کا بڑا حصہ عوام تک چلا جاتا, 2 کھرب ڈالر جو خرچ کیے ہیں اس میں سے 1 کھرب ڈالر اگر افغان عوام تک پہنچ جاتا, اسکولوں میں, ہسپتالوں میں, تعلیم پہ, ان کی تربیت پہ, ان کی تہذیبی سطح بڑھانے میں, تو افغانستان بدل جاتا. اب سارا اس 2 کھرب ڈالر میں سے کم از کم 2.25 کھرب ڈالر جو ہے, یعنی آپ کہہ لیں کہ 1750 ارب ڈالر وہ امریکی واپس لے گئے, ان کے کانٹریکٹر لے گئے, ان کی انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس لے گیا, ان کی این جی اوز لے گئی, ان کی انٹرنیشنل ان کا اسٹاف لے گیا. جی جو ڈالر واپس لے گئے وہ تو لے گئے, لیکن جو وہاں پہ انویسٹ کیا گیا ہے, آئی واز واچنگ رپورٹ الجزیرہ کی, اس میں مینشن کر رہے تھے کہ وہاں پہ بہت سارے گوسٹ اسکولز اور گوسٹ ہاسپٹلز ہیں. ظاہر ہے کہ وہ کام وہاں پر کرپشن کے باعث ہو بھی نہیں سکتا. ظاہر ہے کہ دیکھیے بہت سی جگہ بنے بھی, بہت سی جگہ ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ جب اسٹاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, گوسٹ اسکول ہوں گے, کیونکہ تنخواہیں تو وارلارڈ اپنی جیب میں ڈال لیتی. فوج کیوں کلیپس ہوئی, آدھی سے زیادہ فوج تو جالی تھی. تو باہر کی ابھی تو پرانی بات ہو گئی. اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ بھئی امریکیوں اور نیٹو کے جانے کے بعد اب وہ ایک یہ خدشہ تھا کہ کسی بھول نہ جائیں افغانستان کو. وہ پہلے جیسے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی تھی اور جہادی بنائے تھے سی آئی اے نے, اور ہم سب جہاد کر رہے تھے سی آئی اے کا, ٹھیک, کہ اس کے بعد وہ جو اسٹیٹ سوویت نے بنائی تھی وہ بھی توڑ دی تھی. اب امریکی بھی جا رہے ہیں, تو اب کیا ہوگا, اب کون بلڈ کرے گا. تو لہٰذا یہ اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ یہاں پہ اب جو آئی ایس خراسان بنی ہے, یا القاعدہ جو بنی ہے, یہ اب دنیا کو تنگ کرے گی. مجھے یہ بتائیے جو آئی ایس خراسان ہے اور جو یہ القاعدہ ہے, who are sponsoring them, یہ اپنے فنڈز کہاں سے لے رہے ہیں؟ ان کی بہت سپورٹ ہے دنیا میں. دنیا بھر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کہ یہ تو بڑے زبردست مسلمان تو اصل میں یہ ہیں. ٹھیک, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم تو اصل میں زمانہ لانا چاہتے ہیں خلافت راشدہ کا. اور وہ بڑے اینٹی شیعہ بھی ہیں, بڑے اینٹی عورت ہیں, اینٹی حقوق ہیں, اینٹی ماڈرنٹی ہیں. مطلب وہ بالکل وہ کہ اب طالبان جو ہیں وہ لبرل محسوس ہوتے ہیں ان کے سامنے. اب وہ طالبان ان کے مقابلے میں ماڈریٹ تصور کیے جائیں گے. اب دیکھیں نا تاریخ کا کیا وہ ہے, آئرنی تاریخ کی کیا تماشا کیا ہے. تاریخ کا تماشا یہ ہے کہ اب آج اس وقت کابل میں اور اس وقت طالبان اور امریکی اور نیٹو اتحادی ہیں. اس واقعے نے انہیں فینس کے ایک طرف کھڑا کر دیا ہے, اور دوسری طرف داعش کھڑی ہو گئی ہے اور القاعدہ شروع ہو گئی ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ ان کے القاعدہ میں اور تحریک طالبان پاکستان میں اور تحریک طالبان افغانستان میں, یا یہ دوسرے جو جہادی گروپ تھے جو پاکستان میں جنہیں بین کر دیا گیا, ان کے لٹریچر میں, ان کے نظریات میں, ان کے افکار میں, ان کے رسائل میں, ان کی کتابوں میں, ان کے نظریے میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے, یہ سب تکفیری ہیں, یہ سب جہادی ہیں, یہ سب فساد کے قائل ہیں, یہ سب ہر طرح کے جدید زمانے کو رد کرتے ہیں, جمہوریت کو رد کرتے ہیں, انسانی حقوق کو, عورتوں کے حقوق کو رد کرتے ہیں. یہ اب مسلسل جہاد کے قائل ہیں. اچھا, اب کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کا جو امیر ہے وہ بیعت کرتا ہے تحریک طالبان افغانستان کے امیر کے ہاتھ پہ. اچھا, پہلے انہوں نے ملا عمر کے, محسود تھا یا فقیر محمد تھا, انہوں نے ملا عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. اب جو نور ولی ہے بنایا دوبارہ ان طالبان کو اکٹھا کیا گیا ہے, وہ کس نے اکٹھا کیا؟ وہ بھی افغان طالبان نے اکٹھا کیا, ان کے امیر نے اکٹھا کیا. جو نور ولی بنا اس نے باقی طالبان تحریک طالبان پاکستان سے اپنے ہاتھ میں بیعت لی ہے, بلکہ اس نے یہ جو حمد اللہ ہے امیر طالبان کا افغانستان کا, اس کے ہاتھ میں بیعت کی ہے. اگر اس کے ہاتھ میں بیعت کی ہے تو وہ انہیں کہے کمیشن کیوں بنا رہا ہے حمد اللہ, وہ کہے کہ بھئی یہ آپ پاکستان کے خلاف ہتھیار جو ہے اٹھانا کفر ہے, اس کے خلاف فتویٰ دے کہ یہ فساد ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور یہ کہ انہیں پاکستان لایا جائے کسی طریقے سے, اور یہاں پہ بالکل نہ لایا جائے. یہ تو اگر معافی مانگ کے بھی آ جائیں گے تو کل کو دوبارہ سے اٹھوا لیں گے. تو ابھی کے لیے جو اسلام آباد میں سارے ریسٹ ہاؤسز اور ہوٹلز خالی کروائے ہیں 1 ماہ کے لیے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, مجھے یاد ہے کہ ابھی تک امریکی ویتنام میں اپنی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ فلاں مرا تھا تو اس کی لاش ڈھونڈنی ہے.
تو افغانستان میں امریکی 30-40 سال تک لاشیں بھی ڈھونڈیں گے اور کئی سال تک امریکی بھی یہاں پہ سے برآمد ہوتے رہیں گے, کئی مہینے تک برآمد ہوتے رہیں گے اور کئی سال تک نہیں ہوں گے. تو ہزاروں امریکی آئے ہیں طالبات میں, کانٹریکٹر, ٹھیکیدار, مختلف ایجنسیز کے لوگ اور مقامی CIA کے ایجنٹس اور مقامی ایجنسیز کے, انٹرنیشنل ایجنسیز کے لوگ, بڑی تعداد ہے. ان کے لیے خالی کروایا جا رہا ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے 1 لاکھ سے لوگ زیادہ نکل گئے, لیکن اس سے کہیں زیادہ لوگ باقی ہیں. اب امریکیوں نے 10 لاکھ وہاں پہ ریاستی مشینری بنائی, 10 لاکھ لوگ ملازم رکھے فوج میں, سول محکموں میں, باقی جگہوں پہ. وہ سب کے سب امریکی لے جائیں گے. اس لیے طالبان ٹھیک چیخے تھے کہ بھئی انہیں رہنے دو تاکہ ہمارا کام چلے گا, انجینئرز کو, ڈاکٹرز کو, ججوں کو, وکیلوں کو, دوسرے لوگوں کو, اور یہ لوکلز ہیں جو تیار کیے گئے, ٹیچرز کو, پروفیسرز کو. لیکن اب سوال یہ کہ وہ لوگ کیوں رہیں گے طالبان کے ساتھ؟ وہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ تو ایک جدید شہری زندگی چاہتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ ان کی بچیاں اسکولوں میں جائیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچیاں بھی جاب کریں. یہ لوکل افغانز ہیں, یہ لوکل افغانز ہیں جو ٹرین ہوئے ہوئے ہیں. یہ بڑے, آپ دیکھتی نہیں جتنے اب میں دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی, وہ کس طرح فر امریکی سلینگ کی انگریزی بولتے ہیں. صرف وہی نہیں, وہ کئی اسپیشلائزیشن ان کی ہوئی, ایک نئی جنریشن بنا دی, ایک جدید سیکٹر بنا دیا, ایک افغانوں کا ایک جدید طبقات پیدا ہو گئے افغانوں میں. ٹھیک ہے. اب وہ جب تک یہ طالبان ان کے لیے وہ ماحول نہیں رکھتے جو امریکیوں نے بنایا تھا, مطلب میرا جدید ماڈرنٹی سے مراد ہے, جدیدیت سے مراد ہے, تو وہ کیسے رہیں گے؟ یہ جو گیپ ہے یہ برج کیسے ہوگا؟ یہ مشکل ہے. جب طالبان عملیت پسندی کا مظاہرہ کریں گے, اپنی انتہا پسندی کو روکیں گے, اپنے پرانے طریقوں کو چھوڑیں گے اور وہ کچھ ایڈجسٹ کرنے شروع کریں گے, ان کے خلاف بغاوت ہوگی. وہ کہیں گے تو اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اسلام سے ہٹ رہے ہیں, آپ تو کافر ہو گئے ہیں, تو کفر کے فتوے لگنے شروع ہو جائیں گے. تو وہ بھی ایک بڑے مشکل میں پھنسیں گے طالبان, اور انہیں چیلنج کرنے والے سامنے آ گئے ہیں, اسلامک اسٹیٹ والے آ گئے ہیں, جو داعش ہے, جو القاعدہ. اور یہ جو بات ہے نا کہ طالبان, پاکستانی طالبان اور تحریک طالبان علیحدہ علیحدہ ہیں افغانستان, یہ بالکل جھوٹ ہے, غلط ہے. یہ ایک ہے. انہوں نے بلکہ تحریک طالبان پاکستان کو استعمال کیا پاکستان پہ پریشر رکھنے کے لیے, تاکہ طالبان کو اکراس دا بارڈر فری موومنٹ آنا جانا ان کا لگا رہے, اور انہیں یہاں پہ سیف ہیون, انہیں خفیہ ٹھکانے ملتے رہے. اچھا, یہ جو ابھی کے لیے میں کوشچن آپ سے کہ جو یہ داعش ہے اور القاعدہ ہے, جب تک طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے ان کے ساتھ مل کے جنگ کر رہے تھے, اور اب یہ الگ ہو گئے؟ نہیں, آئی ایس نے ان کے ساتھ مل کے جنگ نہیں لڑی ہے. ٹھیک ہے, آئی ایس علیحدہ سے تھی. اوکے, آل رائٹ. اور یہ ان کے طالبان کے کچھ سیکشن کے ساتھ ضرور ملے رہے. اب دنیا بھر میں کچھ ٹیلی ویژن میں میں نے سنا ہے, کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کو جوڑا جا رہا ہے. اچھا. القاعدہ کے ساتھ بھی اور اسلامی اسٹیٹ آف خراسان کے ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, وہ بنیادی طور پر طالبان ہی کا حصہ ہیں. تو شاید لنکس ہو, مجھے نہیں پتا, میں کچھ انہیں ایکیوز نہیں کر سکتا, میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یا شہادت نہیں ہے, لیکن دنیا میں یہ مانا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے. اب وہ فوکس ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں انہیں بنا دیا ہے کابل کی سیکیورٹی کا انچارج, حقانی صاحب کو. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب پچھلی بار, یہ پہلی بار حملہ نہیں کیا اسلامک اسٹیٹ والوں نے کابل پہ, وہ کئی حملے کر چکے ہیں, اور وہ ذمہ داری بھی لے لیتے ہیں. لیکن ہوتا ہی کیا تھا کہ فوراً ایمبولینسز پہنچ جاتی تھی, فوراً اسپیشل دستے پہنچ جاتے تھے, فوراً زخمیوں کو ہسپتال لے جایا جاتا تھا, فوراً ڈاکٹر اویلیبل ہوتے تھے. جب سے یہ ہوا ہے مجھے طالبان نظر نہیں آ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. نہ وہ ایمبولینسز رن کر سکتے ہیں, نہ وہ ہاسپٹل رن کر سکتے ہیں, نہ وہ ایویکیویٹ کر سکتے ہیں زخمیوں کو. تو شہریوں نے خود لوگوں کو ایویکیویٹ کیا. اچھا, اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ پھر وہ امریکی انتظامیہ بڑی دباؤ میں آ گئی ہے, بائیڈن انتظامیہ بھی اور نیٹو کے. وہ ان کی تو پہلی بری حالت تھی شرمندگی کے مارے, جس طرح یہ کابل ایئرپورٹ پہ ہو رہا تھا, ایک تماشا لگ گیا تھا. پوری ان کی دھاک جو تھی وہ خاک میں مل گئی تھی امریکہ. لیکن ہاؤ کین یو بلیو کہ دے ہیڈ نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ, لائک اٹس ویری ہلیریس.
نہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسے انہوں نے مس ہینڈل کیا. ان کی بہت آرگنائز ریٹریٹ ہوتا ہے یہ بغیر پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے, ٹھیک ہے, اور بغیر ایک اور انٹرنیشنلی بیکڈ جو ہے نا عالمی طور پہ بھلے یو این کو انوالو کرتے, ایک ٹرانزیشن ہوتی. اب وہ بیٹھے ہوئے طالبان, کسی لینا ہے کسی نہیں لینا. اوکے ٹھیک ہے, جنہیں لینا ہے وہ ان کی شرائط نہیں مان رہے, وہ کہتے ہیں ہم اپنی شرط میں شامل ہو گئے. لہٰذا اگر وہ شامل نہ ہوئے انہوں نے اپنے وار لارڈز کھڑے کر دینے. اسلحہ بے شمار ہے, ڈالر بھی بے شمار ہے. سو میس از گونا گیٹ میسیئر. اچھا اب مجھے نظر نہیں آتا کہ افغانستان مستحکم ہونے جا رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پھر میں واپس اس سوال پہ آتی ہوں کہ ابھی جو 1 ماہ کے لیے ہوٹلز وغیرہ خالی کروائے گئے ہیں, وہاں سے آنے والے کون ہیں؟ وہ امریکی ہیں جو وہاں واپس امریکہ جانا چاہتے ہیں, کہ افغانی آ کے وہاں پہ رکنا چاہیں گے؟ دیکھیے 31 دسمبر تک تو انہوں نے کرنا ہے کراچی کابل ایئرپورٹ سے. اچھا, انہوں نے پھر اس کا کہا کہ اس کے بعد بھی جو لوگ بچ جائیں گے اس کے لیے ہم نے کنٹینجنسی مختلف پلانس بنائے ہیں. اچھا, اب یہ بھی جو انہوں نے اتنی تیزی کر لی ہے, کوئی 1 لاکھ بندہ چلا گیا ہے, مزید یہ کوئی اتنے 1 لاکھ بندہ وہاں سے اور نکال سکیں گے اگر مزید کوئی خدا نخواستہ حادثہ نہ ہوا تو دہشت ہو گردی گیا. کا. تو پھر یہ باقی سڑک کے ذریعے آ سکیں گے, پاکستان آ جائیں گے, کچھ سینٹرل ایشیا چلے جائیں گے, وہاں سے پھر وہ کچھ دن وہاں ٹھہریں گے, اور اس کے بعد جہاں امریکی ان کا سیٹلمنٹ کا بندوبست کریں گے جائیں گے. اچھا مجھے ایک چیز سمجھائیں, مطلب افغانستان میں جو ہے وہ انڈیا کے افغانستان کے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں غنی دور میں, تو وہ لوگ جو کہ اب وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں افغانی, وہ انڈیا کا رخ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کافی لوگوں کے پاس انڈین ویزا تھا میرا خیال ہے, لیکن وہ انہوں نے تو وہاں کی انفارمیشن ایک منسٹر تھی جس کے پاس ویزا تھا اسے انٹر نہیں ہونے دیا. انڈین کے پاس کوئی رول نہیں تھا پہلے ہی, ایسی انڈین صرف پاکستان کے ساتھ انہوں نے ایک محاذ کھولا ہوا تھا. اوکے, اور ہمارے لیے بڑا مسئلہ رہتا ہے ہر جگہ, انڈیا ہمارا مسئلہ ہوتا ہے مینلی, تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا کا وہاں پاکستان کے وہاں پہ اثر ہو. اب ان کا کیا ہے, لیکن اب یہ کھلا بازار ہے. اوکے, یہ تحریک طالبان پاکستان کو کیا انڈین پیسے نہیں دے رہے تھے, یا انہیں کوئی ضرورت نہیں ٹریننگ کرنے کی, کوئی کیمپ کھولنے کی, کیمپ کھولے ہوئے, کیمپ کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آلریڈی ٹرینڈ لوگ ہیں, 20 سال 30 سال لڑ چکے ہیں, انہیں وہ مال لگاتے ہیں جا کے, وہ خود کا حملہ میں مل جاتا ہے چند لاکھ روپے میں. اور پاکستان کے لیے کیا نئے سیکیورٹی چیلنجز آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے لیے مسئلہ یہ کہ افغانستان کا عدم استحکام پاکستان پہ اثر انداز ہوگا. ابھی تو نہیں آئے, مہاجرین آنے شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, جو ایڈجسٹ نہیں ہوں گے وہ وہاں سے نکلیں گے. دوسرا, افغانستان میں بڑا خوفناک ڈراؤٹ آیا ہوا ہے, قحط آیا ہوا ہے. آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے نا افغانوں کی بیچاروں کی غربت کی بدترین حالت میں ہے, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, دوائی نہیں ہے, سہولت نہیں ہے. تو بڑی خوفناک, اگر اس میں المیہ ہے سب سے بڑا تو وہ افغان بیچارے عام افغان کا ہے. اوکے, ہمارے یہاں اس میں سیاست چلتی ہے, افغانستان بڑا عظیم تھا, اور احمد شاہ ابدالی کو ہوتا تھا جس نے بڑی افغانستان کی ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی تھی. کوئی لوگ اس میں پھنسے ہوئے. اوکے, وہ کہتے ہیں جی یہ تو افغانوں کی شناخت تباہ کی گئی ہے, یہ طالبان افغان نہیں ہے. سب سے زیادہ تو افغانوں نے افغانوں کو مارا ہے, سب سے زیادہ تحریک طالبان پاکستان کے پختونوں نے پختونوں کو مارا ہے, صحیح, سب سے زیادہ افغانستان نے مارا ماری افغانوں نے آپس میں کی ہے. سوویت یونین جب آیا تھا تب بھی کی تھی, امریکی آئے تھے تب بھی کی تھی, طالبان آئے ہیں تب بھی کی تھی, طالبان دیہاتوں میں تھے تب بھی ہو رہی تھی. تو اس میں سب سے بڑے مظلوم جو ہیں وہ افغان عوام ہیں. ان بیچاروں کو بھائی, اس غریب کو کیا غیرت کا سوال ہے, اس کے لیے کیا جی افغانوں کی جو بڑی شان ہے جی, کوئی وہاں سے بچ کے نہیں واپس گیا, افغانوں کے ہاتھوں سے افغان بچ رہے ہیں. تو یہ ناری جو خالی خلی قوم پرستی ایسی کی جا رہی ہے کچھ حلقوں میں, ہمارے بھی دوست شکار ہیں اس کا. اور اب یہ کہ اب ہمارے یہاں پہ کیا ہے, عام آدمی کا سوشل میڈیا نہیں دیکھ رہی آپ کیا ہو رہا ہے, ہر بندہ بڑا خوش ہے, طالبان جیت گئے جی. طالبان کی ایک جھلکی پاکستان میں آ گئی ہے نا. یہ وہ افغانستان کے کابل ایئرپورٹ تو شاید 10,000 لوگ تھے, یہاں کروڑوں لوگ ہوں گے بھاگنے کے لیے. ایسا نظام کہ پاکستان میں آتا ہے تو, اور اس کے لیے بڑے خوش ہیں. خطبوں میں, جمعے کے خطبوں میں مبارکیں دی جا رہی ہیں, اور فتح کے ترانے گائے جا رہے ہیں. اور یہ ہم نے پہلے روسیوں کو شکست دے دی تھی, اب ہم نے امریکیوں کو شکست دے دی ہے. یہ خالی خلی آپ نعرے بازی اور آپ بند کریں.
بیچارے افغانوں کا خون بہا ہے, پاکستانیوں کا خون بہا ہے, ہمارے 5-7 ہزار فوجی شہید ہوئے ہیں. یہ سارا ہمارا اپنے گناہوں کی سزا ملی ہے ہمیں, اور افغانوں کو ان کی لیڈرشپ کی اور دنیا بھر کی قیادت کی جو حماقتیں ہیں اور ظلم ہے اور استعماری جو قبضہ تھا امریکیوں کا, اس سب کی سزا یا روسیوں کی جو فوج کشی تھی, یہ سب اس کے خمیازے ہیں, اور اس کے بیچارے عام لوگ اسے بھگتیں گے. اور یہ کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کوئی طالبان نہیں چھوڑ سکیں گے, وہ ان کے ساتھ مل کے لڑے ہیں, وہ انہیں یہاں پہ آپ کی حوالے نہیں کر سکتے جی اچھا ان پہ مقدمہ چلائیں کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کا قتل عام کیا ہے. صحیح. وہ رکھیے اپنے پاس, انہیں پھر ہمارے بارڈر کو کراس نہ کر دیتے ہیں. اوکے. تو یہ جو ہے نا معاملہ کہ یہ پھر ایک جنگ کا سلسلہ, ایک پھر خلف کا ایک نئی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے افغانستان میں, جو کہ ایک نئی خانہ جنگی ہوگی, نیور اینڈنگ خانہ, جس میں سیاسی سیٹلمنٹ مشکل سے ہوگا تو ٹوٹ جائے گا. جو ہی امریکی فوجیں گئیں وہ آپس میں لڑیں گے, اور یا عالمی نظر ہٹی تو آپس میں لڑیں گے. اور پھر کیا کہ پھر مسئلہ کیا ہوگا کہ وہ ایک بڑا واقعہ ہو جائے گا. یہ جو خراسان والے ہیں, یہ جو قاعدہ والے ہیں, یہ جو کارروائی کریں گے. پھر آپ دیکھیں گے پھر جس طرح 2014 میں عراق میں امریکی واپس گئے تھے وہ پھر جائیں گے, پھر بمبارمنٹ ہوگی, پھر کارپیٹ بامبنگ ہوگی. کارپیٹ بامبنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے, یہ تو ختم کر دیا تھا انہوں نے وہاں پہ بغدادی کی خلافت کو, لیکن اسٹل پرابلم نکلا ہے. تو لہذا یہ ہے کہ یہ مسلم دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اسے کوئی راہ نظر آئے, ترقی کی راہ نظر آئے, کوئی سمجھداری کی راہ نظر آئے, کوئی جدید دنیا میں زمانے میں قدم رکھنے کی کوئی راہ نظر آئے, اپنی غربت اور افلاس اور پسماندگی اور جہالت دور کرنے کی کوئی راہ نظر آئے. بس اب صرف دعا رہ گئی ہے. چلیں جی, آپ دعا کریں, میں اجازت لیتی ہوں. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے مجھے شاہ پارس سلیم اور امتیاز عالم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.